پاناما کینال کا نام آپ سبھی نے کئی بار سنا ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کینال دنیا کے سب سے امپورٹنٹ شپنگ ٹریڈ روٹس میں سے ایک ہے۔ لیکن آج اس 80 کلومیٹر لمبی کینال کے سامنے اٹلانٹک اوشن میں بڑے بڑے بحری جہازوں کا ایک ہجوم دیکھا جا سکتا ہے جو کسی ٹریفک جیم کی طرح نظر آ رہا ہے۔ یہ سبھی جہاز اٹلانٹک اوشن سے پیسیفک اوشن میں جانے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ پاناما کینال اٹلانٹک اور پیسیفک اوشن کے درمیان ٹریڈ کا سب سے سیف اور چھوٹا راستہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ امریکہ کی ویسٹرن کوسٹ کو افریقہ، یورپ اور مڈل ایسٹ سے کنیکٹ یہی پاناما کینال کرتی ہے، اور یہاں سے دنیا کی 6% سی ٹریڈ ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ پاناما کینال سے ہر سال 13,000 سے زیادہ بحری جہاز گزرتے ہیں۔ لیکن یہ کینال اس وقت ایک بہت بڑی مصیبت میں ہے، جس وجہ سے یہاں پہلی بار ایک دن میں 36 کے بجائے صرف 18 جہازوں کو گزرنے کی اجازت ہے، جبکہ کچھ جہاز ایسے ہیں جو جلدی گزرنے کے لیے $4 ملین دینے تک کو تیار ہیں۔ پاناما کینال کی یہ ریسٹرکشن اور ٹریفک جیم پوری دنیا کی ٹریڈ کو بہت بری طرح سے افیکٹ کر رہے ہیں۔ تو آئیے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ آخر ایسی کیا چیز ہے جو پاناما کینال کی اس تباہی کی وجہ بن رہی ہے، اور اس مین میڈ شارٹ کٹ کا فیوچر آخر کیا ہے۔ پاناما کینال کے موجودہ مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں آج سے 150 سال پہلے کے فرانس میں جانا پڑے گا۔ اس وقت فرانس میں ایک مشہور ڈپلومیٹ فرڈینینڈ ڈی لیسپس دنیا بھر میں اپنی کامیابیوں کی وجہ سے بے پناہ شہرت حاصل کر رہے تھے۔ 1869 میں انہوں نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا تھا جس نے گلوبل ٹریڈ کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے سوئز کینال کی کنسٹرکشن مکمل کی تھی، جس نے میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی کو آپس میں جوڑ کر ایشیا اور مڈل ایسٹ کی طرف سے یورپ اور امریکہ جانے والے بحری جہازوں کے سفر کو آسان اور بہت کم وقت طلب بنا دیا تھا۔ سوئز کینال کی کامیابی نے فرڈینینڈ ڈی لیسپس کے اندر ایک جذبہ اور موٹیویشن پیدا کر دی، جس پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس طرح کی ایک اور کینال بنا کر اٹلانٹک اور پیسیفک اوشن کو بھی ایک شارٹ کٹ کی مدد سے آپس میں جوڑ دیں گے۔ یہ ایک بہت ہی جرأت مندانہ منصوبہ تھا، اور اس وقت دنیا کو ایک ایسی کینال کی ضرورت بھی تھی، کیونکہ امریکہ سے روانہ ہونے والے بحری جہازوں کو نارتھ امریکہ کی ایسٹرن کوسٹ سے ویسٹرن کوسٹ، یعنی اپنے ہی کنٹیننٹ کے رائٹ سے لیفٹ یا ایشیا جانے کے لیے ساؤتھ امریکہ کے گرد پورا چکر گھوم کر آنا پڑتا۔ فرڈینینڈ ڈی لیسپس کا خیال تھا کہ وہ پاناما میں ایک مصنوعی کینال بنا کر اس فاصلے کو کم کر سکتے ہیں۔ اس کینال کو بنانے سے یہ 24,000 کلومیٹر کا سفر صرف اور صرف 10,000 کلومیٹر کا رہ جانا۔ اس 80 کلومیٹر لمبی کینال نے جہازوں کو بآسانی اٹلانٹک سے پیسیفک اور پیسیفک سے اٹلانٹک اوشن میں جانے کی سہولت فراہم کر دینی تھی، لیکن یہ کام اتنا آسان بالکل بھی نہیں تھا۔ جب پاناما کینال کی کنسٹرکشن شروع ہوئی تو اس کینال کو بنانا اتنا مشکل ثابت ہوا کہ نہ صرف فرڈینینڈ کی ہمت جواب دینے لگی، بلکہ ساری دنیا میں مشہور اس ڈپلومیٹ پر سے دنیا کا بھروسہ بھی اٹھنے لگا۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ صرف 80 کلومیٹر لمبی یہ کینال ورلڈز ڈیڈلیسٹ ایور پروجیکٹ بن گئی، اور آخر اس کینال کو بنانے میں کتنا وقت، پیسہ اور انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ فرڈینینڈ کا خیال تھا کہ ڈائنامائٹ بومب استعمال کر کے بآسانی دونوں اوشنز کو آپس میں جوڑنے والی یہ کینال بنائی جا سکے گی، لیکن اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ حقیقت اس کے خوابوں سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ پاناما کا علاقہ انتہائی خطرناک گھنے جنگلوں، اونچے پہاڑوں اور تیز طوفانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی فرڈینینڈ کے انجینئرز نے ڈائنامائٹ استعمال کرنا شروع کیا، زمین کانپنے لگی اور ایسے ہی تباہ کن لینڈ سلائڈز کا آغاز ہوا، جنہوں نے اس پروجیکٹ کے شروع ہوتے ہی بے شمار مزدوروں کی جان لے لی۔ اس کے علاوہ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ گھنے جنگلات کی وجہ سے ملیریا جیسی مہلک بیماری کی تیزی سے پھیلنے والی لہر نے یہاں کام کرنے والوں کی زندگیاں اور جوخم میں ڈال دی۔ لیکن اس سب کے باوجود پاناما کینال کی تعمیر 8 مشکل سال تک جاری رہی، جس دوران تقریباً 20,000 مزدوروں کی المناک موت ہوئی۔ اتنے بڑے پیمانے پر ہونے والے اس جانی اور مالی نقصان کو برداشت کرنا انویسٹرز کے لیے بہت مشکل کام تھا، اور اسی وجہ سے 1889 میں فرڈینینڈ ڈی لیسپس کی کمپنی دیوالیہ ہو گئی اور کینال کی کنسٹرکشن کو روکنا پڑا۔ پھر اگلے 14 سال تک پاناما کینال کا خواب ادھورا رہا۔ اس کے بعد 1903 میں پاناما نے امریکہ کی مدد سے کولمبیا سے آزادی حاصل کی، اور اس کے بدلے میں امریکہ نے کینال کی تعمیر اور کنٹرول کے لیے پاناما سے 100 سال کی لیز حاصل کر لی۔ امریکی انجینئرز نے نئے انداز میں منصوبے کا جائزہ لیا اور فرڈینینڈ کے اصل منصوبوں میں اہم تبدیلیاں کی۔ اس کے بعد انہوں نے آرٹیفیشل لیکس بنانے کے ساتھ ساتھ کھدائی کو کم کرنے کے لیے، شپس کو پہاڑی علاقوں سے بلند کرنے کے لیے
لوکس کا ایک یونیک سسٹم بنانے کا بھی سوچا۔ امریکنز کو یقین تھا کہ اگر انہیں پروگرس کرنی ہے تو پاناما کینال کو بنانا بے حد ضروری ہے۔ اسی لیے 1904 میں امریکن انجینئرز نے دوبارہ کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ پوری زمین کو ہٹانے کے بجائے وہ پہاڑوں کو اوپر سے تھوڑا تھوڑا کاٹیں گے اور اس جگہ کو پانی سے بھر دیں گے، اور پھر وہ جہازوں کو ان پہاڑوں سے گزارنے کے لیے لوکس کا استعمال کریں گے، جس کی مدد سے کینال میں شپس کو اوپر اور نیچے کیا جاتا ہے۔ ان کے خیال میں ان لوکس کا استعمال کر کے شپس کو بآسانی پاناما کینال میں سے گزارا جا سکتا تھا۔ جب پاناما کینال پر دوبارہ کام شروع ہوا تو 40 سے 50 ہزار ورکرز، سینکڑوں سٹیم انجنز، ٹریکٹرز اور ایکسکیویشن مشینز یعنی کھدائی کرنے والی مشینیں لائی گئیں، اور ان سب چیزوں کے باوجود امریکنز کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بہرحال انہوں نے کام جاری رکھا اور 10 سال کی محنت کے بعد امریکی انجینئرز نے فرڈینینڈ کا خواب پورا کر دیا اور پاناما کینال کی کنسٹرکشن بالآخر مکمل ہوئی۔ پھر اگست 1914 میں پاناما کینال کو شپس کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ پروجیکٹ واقعی میں انجینئرنگ کا ایک شاہکار تھا۔ اس وقت تک ایسی زبردست انجینئرنگ ٹیکنیکس کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ پاناما کینال کی تعمیر کے ساتھ ضرورت کے پیش نظر 2 آرٹیفیشل لیکس بھی بنائی گئی تھیں تاکہ اس کینال میں پانی بھرا جا سکے، جس کی مدد سے جہازوں کو کینال کراس کروائی جاتی ہے۔ اس منصوبے پر اس وقت تقریباً 375 ملین ڈالرز خرچ کیے گئے، لیکن بدقسمتی سے اس بار بھی تقریباً 5000 ورکرز اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن ان ورکرز کی قربانی اور منصوبہ بندی کی بدولت یہ ناقابل یقین کینال آج پاناما کے لیے سب سے اہم سورس آف ریونیو بن چکی ہے۔ پاناما اپنی آمدنی کا 10% صرف اور صرف اس کینال سے حاصل کرتا ہے۔ پاناما کی گورنمنٹ کی جانب سے کینال سے گزرنے والے بحری جہازوں سے لاکھوں ڈالرز تک کی فیس وصول کی جاتی ہے، جو کہ پیک سیزن میں اکثر دگنی بھی ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا چکے ہیں۔ اب ہم اس مسئلے کی طرف آتے ہیں جس نے پاناما کینال کا فیوچر مشکوک بنا دیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ امریکی انجینئرز نے اس راستے کو بالکل ہموار نہیں کیا تھا، بلکہ صرف پہاڑوں کو اوپر سے تھوڑا تھوڑا کاٹ کر اور 2 مصنوعی جھیلیں بنا کر اس حصے میں پانی بھرا تھا۔ ان 2 جھیلوں میں سے ایک لیک گیٹون ہے اور دوسری لیک ایلوجیلا ہے۔ ان دونوں جھیلوں سے پاناما کینال میں پانی آتا ہے جس پر یہ آپریٹ کرتی ہے۔ کینال میں پانی لانے کے بعد بحری جہازوں کو لوکس کی مدد سے اوپر اور نیچے کر کے کینال پار کروائی جاتی ہے، لیکن اس سارے پروسیس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ پانی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ جب تک پاناما میں خوب بارشیں ہوتی تھیں تب تک تو پانی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن 2016 کے بعد سے پاناما کا موسم گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بہت بدل گیا ہے۔ خاص طور پر 2019 سال اتنا خشک تھا کہ اس میں پاناما کینال میں پانی کی سطح اتنی کم ہو گئی کہ جہازوں کے لیے یہاں سے گزرنا ناممکن ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بحری جہازوں کو لوکس سے گزرنے کے لیے کم از کم 85 فٹ گہرا پانی درکار ہوتا ہے، اور 2019 میں یہاں پانی کا لیول کم ہو کر صرف 80 فٹ تک رہ گیا تھا۔ اس کی وجہ سے کینال کو کئی ہفتوں کے لیے بند کرنا پڑا، جس سے عالمی تجارت کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ 2019 کی طرح 2023 میں بھی پاناما میں بارشیں بہت کم ہوئی ہیں، جس وجہ سے پاناما کینال میں پانی کی سطح بہت کم ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے جہازوں کے لیے اس کینال سے گزرنا ایک بار پھر انتہائی مشکل ہو گیا ہے، جس وجہ سے پاناما کی گورنمنٹ نے جہازوں پر کارگو یعنی سامان کی پابندی لگا دی ہے تاکہ ان کا وزن اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ وہ اس کم پانی میں ڈوب جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ستمبر 2023 میں پاناما کی حکومت نے یہاں پاسنگ آف شپس کی بھی ریسٹرکشن لگائی۔ اس ریسٹرکشن کی وجہ سے کینال سے ایک دن میں 32 سے زیادہ بحری جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کینال کے سامنے کنٹینر شپس کی لمبی لمبی قطاریں لگنے لگیں۔ اس پابندی کو مزید بڑھا کر ایک دن میں 18 شپس تک بھی کیا گیا، لیکن ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا کیونکہ بارشوں کی بہت زیادہ کمی ہو چکی، اور ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ سال 2023 پاناما کی آزادی کے بعد سے لے کر اب تک کا سب سے زیادہ ڈرائی ایئر تھا، اور ایسی خشک سالی پاناما میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ پاناما میں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے اس کی جھیلیں تیزی سے خشک ہوتی جا رہی ہیں اور دن بدن پاناما کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں پاناما گورنمنٹ نے ایک اور منصوبے کا اعلان کیا ہے جس میں اس کینال کے مغرب میں ایک اور چھوٹا سا بند بنایا جائے گا، جہاں سے 8 کلومیٹر کی زیر زمین ٹنل کے ذریعے لیک گیٹون میں پانی لایا جائے گا تاکہ اس کو خشک ہونے سے بچایا جا سکے۔ لیکن ابھی بھی یہ پروجیکٹ صرف ایک سجیشن ہے، جو اگر منظور ہو بھی جائے تو ایکسپرٹس کے مطابق اس کو مکمل کرتے کرتے کم سے کم 2.5 سال کا عرصہ ضرور لگے گا۔ لیکن اس دوران ان شپس کے لیے قدرت جہاں ایک دروازہ بند کر رہی ہے، وہیں ایک نئے راستے کی صورت میں آرکٹک روٹ کا دروازہ کھول بھی رہی ہے، کیونکہ جیسے جیسے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے موسم گرم ہو رہا ہے اور برف پگھل رہی ہے، یہ روٹ سی ٹریڈ کے لیے بہتر بنتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ممالک کی نظریں اس وقت اس روٹ میں آنے والے گرین لینڈ پر بھی ہیں۔ چین، روس، امریکہ، ساری دنیا کی سپر پاورز گرین لینڈ کا کنٹرول لینا چاہتی ہیں، جس طرح آج سے تقریباً 120 سال پہلے امریکہ نے پاناما کا کنٹرول لیا تھا۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ جیو پولیٹیکلی دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے، اور یہ تبدیلیاں ہم سب کو بہت زیادہ متاثر کریں گی، اور پاناما کینال کا خشک ہونا ان تبدیلیوں ہی میں سے ایک ہے۔
لیکن یہ سوال اب بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ کیا پاناما کی گورنمنٹ پاناما کینال کو خشک ہونے سے بچا پائے گی؟ تو دوستو، یہ تھی پاناما کینال کی کہانی اور اس کا فیوچر۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔